یہ جولائی 1955 کی بات ہے۔ پین AM 914 فلائٹ نیو یارک سٹی کے ایئرپورٹ سے میامی کے لیے روانہ ہوئی، مگر اس جہاز کا نہ کبھی ملبہ مل سکا اور نہ جہاز کے پائلٹ نے کوئی حادثاتی سگنل بھیجا، بلکہ یہ جہاز نیو یارک سٹی سے میامی تک جاتے ہوئے فلوریڈا تک بھی نہ پہنچ سکا۔ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ طیارہ اور اس میں موجود 57 مسافر اچانک ہوا میں کہیں غائب ہو گئے ہیں۔ اس طرح اس طیارے کو غائب ہوئے سالوں گزر گئے اور آہستہ آہستہ لوگوں کو لگنے لگا کہ یہ معمہ شاید کبھی حل نہ ہو سکے گا، مگر پھر پورے 37 سال بعد وہ ہوا جو ناممکن تھا اور جس پر کسی کو یقین بھی نہیں تھا۔ کہانی میں آگے جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں۔ 1992 کی ایک صبح وینزویلا کے شہر کاراکس کے ایئرپورٹ پر ایئر ٹریفک کنٹرولرز اپنی روزمرہ کی ڈیوٹی میں مصروف تھے کہ اچانک کچھ ایسا ہوا کہ وہ سب حیران رہ گئے۔ ان کے سامنے پڑے ریڈار سکرین آسمان کو صاف دکھائی دے رہے تھے، مگر وہ ایک جہاز کو ایئرپورٹ کی رن وے کی طرف آتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ جوں جوں جہاز قریب آتا جا رہا تھا، ایئرپورٹ کے عملے کی حیرت اور تجسس میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ یہ ایک پرانے انداز کا بنا ہوا جہاز تھا جو کہ پروپیلر یعنی 2 پنکھوں کے ذریعے چلنے والا طیارہ تھا۔ اتنے پرانے ماڈل کے طیارے کئی سالوں پہلے بند ہو گئے تھے۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر وان دی لا کوٹے نے فوری طور پر ریڈیو کے ذریعے جہاز کے پائلٹ سے رابطہ کیا اور پائلٹ سے اس پراسرار جہاز کی شناخت کرنے کو کہا۔ پائلٹ نے جواب دیا کہ یہ فلائٹ 914 ہے اور ہم میامی میں لینڈ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب ایئر ٹریفک کنٹرولر وان نے اسے بتایا کہ یہ تو وینزویلا کا ایئرپورٹ ہے، تو جہاز کا پائلٹ گھبرا گیا، کیونکہ اسے لگا کہ وہ اپنا راستہ کھو گیا ہے اور وہ اپنی منزل سے 1930 کلومیٹر دور پہنچ گیا ہے۔ ناظرین، حالات اس سے بھی عجیب تر ہونے والے تھے۔ جب جہاز لینڈ ہوا تو ایئرپورٹ کے عملے نے کھڑکیوں میں جھانک کر دیکھا تو مزید حیران ہوئے، کیونکہ جہاز میں بیٹھے مسافروں نے عجیب سے پرانے فیشن کی طرز کے کپڑے پہن رکھے تھے اور عجیب سی الجھن بھری نظروں سے ایئرپورٹ میں کھڑے ماڈرن طیاروں کو دیکھ رہے تھے۔ ایک طویل خاموشی کے بعد ایئر ٹریفک کنٹرولر وان کا ریڈیو بجنے لگا اور پراسرار جہاز کے پائلٹ نے وان سے اس دن کی ڈیٹ یعنی تاریخ کی تصدیق کرنے کو کہا۔ وان نے اسے بتایا کہ آج مئی کی 21 تاریخ اور سال 1992 ہے۔ جیسے ہی پائلٹ نے یہ سنا، اس کی سانسیں تیز ہونے لگی اور وہ پریشان ہونے لگا۔ کچھ لمحوں بعد پائلٹ نے کاکپٹ کی کھڑکی کھولی اور ہاتھ ہلاتے ہوئے اور چیختے ہوئے عملے سے کہنے لگا کہ اسے وہاں سے جانا ہے۔ جب وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے ایئرپورٹ عملے سے بات کرنے لگا تو اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کلپ بورڈ سے ایک کاغذ نیچے گرا، مگر اس سے پہلے کہ ایئرپورٹ کا عملہ کوئی رد عمل دکھاتا، جہاز حرکت میں آیا اور رن وے پر اڑان بھرنے کے لیے روانہ ہوا۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا کہ ایئرپورٹ کا عملہ حیرانی سے دیکھتا رہ گیا۔ ایئر ٹریفک کنٹرول آفیسر وان فوراً رن وے کی طرف بھاگا اور وہ کاغذ اٹھایا جو طیارے کے پائلٹ سے نیچے گرا تھا۔ وان کے تجسس میں تب مزید اضافہ ہوا جب اس نے دیکھا کہ وہ سال 1955 کا ایک کیلنڈر تھا۔ بہرحال یہ کیلنڈر دیکھنے کے بعد افسران کو اندازہ ہو گیا کہ جو طیارہ ان کے ایئرپورٹ پر ابھی چند لمحوں پہلے لینڈ ہوا تھا، یہ وہی پراسرار 914 طیارہ تھا جو 1955 میں اچانک غائب ہو گیا تھا۔ مگر چونکہ ابھی اس واقعے کی مکمل چھان بین نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے تھے، اور جہاں تک جہاز کا تعلق ہے تو اسے دوبارہ کہیں نہیں دیکھا گیا۔ تو ناظرین، ہم وقت میں سفر کرنے والے اس طیارے کی وضاحت کیسے کریں گے؟ سب سے مشہور نظریہ جو اس پراسرار واقعے کے بارے میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ طیارہ حادثاتی طور پر کسی وارم ہول میں داخل ہوا تھا
اور ٹائم اور سپیس کے ذریعے 1955 سے 1992 میں یعنی 37 سال کے بعد کے فیوچر میں میامی کے بجائے وینزویلا میں چلا گیا تھا۔ یقیناً آپ کو یہ نظریہ پاگل پن دکھتا ہوگا، مگر شاید آپ کو معلوم نہیں کہ مشہور سائنسدان اور ریاضی دان البرٹ آئنسٹائن اور اسٹیفن ہاکنگ کے سائنسی اور ریاضیاتی نظریات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہم جس کائنات میں رہ رہے ہیں وہاں پر ورم ہول کا وجود ممکن ہے۔ مگر کیسے؟ فرض کریں کہ اسپیس اور ٹائم ایک کاغذ کی شیٹ ہے اور اس کے دونوں سروں پر کراس کے نشانات ہیں۔ عام طور پر ہم صرف کاغذ کے ساتھ بڑھ کر ان پوائنٹس کے ذریعے سفر کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کاغذ کو فولڈ کر کے اس کے دونوں سروں کو ایک ساتھ ملاتے ہیں تو ہم یہ سفر بڑی تیزی اور بہت کم وقت میں طے کر سکتے ہیں۔ یہ وہ نظریہ ہے جس کی بنیاد پر ایک ورم ہول کام کرتا ہے۔ یہ ایک شارٹ کٹ ہے جو کائنات میں موجود دو مختلف زمانوں یا دو مختلف مقامات کو ایک ساتھ جوڑتا ہے۔ چونکہ کبھی کسی نے ورم ہول کا مشاہدہ نہیں کیا یا کبھی کسی نے ورم ہول کو نہیں دیکھا، اس لیے کوئی بھی اس پر یقین نہیں کر سکتا۔ تو اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ورم ہول کا یہ نظریہ وقت میں سفر کرنے والے اس پراسرار جہاز کی پہیلی کو حل کر سکتا ہے؟ اس سے پہلے کہ حقیقت سے پردہ اٹھے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس پراسرار واقعے کے پیچھے ایک ورم ہول ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ کو ورم ہول کے نظریے میں شکوک و شبہات ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیے حقیقت کا پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب آپ کو اس واقعے کی حقیقت کے بارے میں پتہ چلے گا تو آپ کو ورم ہول کی یہ پیچیدہ فزکس ایک دم بیکار لگنے لگے گی۔ دراصل پین اے ایم فلائٹ 914 کے متعلق یہ کہانی ایک جھوٹی اور افسانوی کہانی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہانی ویکلی ورلڈ نیوز نے 1985 کی اپنی ایک ہفتہ وار ایڈیشن میں شائع کی۔ یہ ادارہ ہمیشہ سے اپنے اخبارات کو بیچنے کے لیے ایسی جھوٹی کہانیاں چھاپنے کے لیے بدنام تھا۔ ان کی وہ جھوٹی خبریں جو سب سے زیادہ مشہور ہوئی ان میں سے ایک یہ کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کی ایک ٹانگ پیدائشی طور پر لکڑی کی بنی ہوئی ہے۔ اس طرح ایک اور کہانی جو کہ اس وقت بہت مشہور ہوئی جس میں بتایا گیا ہے کہ ایک شخص نے خود کو اپنے ہی ہتھیار سے زخمی کرنے کے بعد خود پر ہی مقدمہ درج کر لیا ہے۔ در حقیقت فلائٹ 914 کی خبر بھی ایک خود ساختہ افسانوی کہانی تھی جس نے 80s کے دور میں بہت دھوم مچا دی تھی، جس کی وجہ سے اس اخبار کی سیل میں 100% اضافہ ہو گیا تھا۔ وقت میں سفر کرنے والے جہاز کی یہ افسانوی کہانی جلد ہی انٹرنیشنل میڈیا کی زینت بن گئی، لیکن میں نے آپ کو اس ویڈیو میں صرف وہی دکھایا جو سچ ہے۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ فلائٹ 914 کی کہانی جھوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں، مگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ایوییشن یعنی ہوائی سفر کی تاریخ میں ایسے واقعات رونما نہیں ہوئے ہیں جن کی پہیلی آج سالوں گزر جانے کے بعد بھی حل نہ ہو سکی ہو۔ ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ اگلی قسط میں ہم ایسے ہی کچھ سچے واقعات اور ان کی حقیقت آپ کے سامنے لائیں گے جسے دیکھ کر آپ کو حیرانی ہوگی۔